السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد ثانی سبق نمبر 63 صفحہ نمبر 592 الباب ذکر الحبشہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اللیل اذا یغشی، اللہم صلی علی محمد فی النہار اذا تجلی، اللہم صلی علی محمد فی الآخرۃ والاولی۔ باب ذکر الحبشہ۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم فإنہ لا یستخرج من الکعبہ الا ذو السویقتین من الحبشہ۔ اس باب کا یہ بات تمام یوں بھی لکھا ہوا کہ باب النہی عن تہجیج الحبشہ، کہ اہل حبشہ سے چھیڑ چھاڑ منع ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نہیں نکالے گا کعبہ کا خزانہ سوائے ایک باریک پنڈیوں والے حبشی کے۔ الا ذو السویقتین من الحبشہ، یہ ساقہ یہ سلطوں کی تصغیر ہے، تو ساق پنڈی کو کہتے ہیں ساق، اس کی تصغیر ہے، یہ قرب قیامت ہی ہوگا۔ اگلا باب ہے باب امارات الساعۃ، قیامت کی نشانیوں کا بیان۔ قال عن ابي زرعة رضي الله عنه قال جاء نفر الى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث بالآيات سمعوه يحدث في الآيات إن أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس زاحقا على الناس زحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها۔ قال عبد الله رضي الله عنه وكان يقرأ الكتاب وأظن أولهما خروج طلوع الشمس من مغربها، کہ حضرت ابو زرع کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مروان کے پاس مدینہ آئے، اسے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے مروان کو قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلی نشانی ظہور دجال ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ تو ابو زرع کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بیان کیا، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوئے وہ فرماتے ہوئے سنا۔ عبداللہ نے کہا صرف اتنا کہا کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یا چوپائے کا ظہور لوگوں کے درمیان چاشت کے وقت ہے۔ فأیتہما، ان دونوں میں سے، یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، جانور کا ظاہر ہونا، ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے واقع ہو دوسری بالکل اس سے متصل ہی ہوگی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھتے تھے آسمانی کتابیں، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں نشانیوں میں پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم حتى تكون قبلها 10 آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج یاجوج ماجوج والدجال وعیسی ابن مریم والدخان وثلث وثلاث خسوفا
وثلاث خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر. کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے رسول پاک علیہ السلام کے کمرے میں، تو ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی، لن تکونا فرمایا یا لن تقوما فرمایا، تو راوی کو شک ہے دو لفظوں میں سے کون سا فرمایا، حتیٰ تکون قبل 10 آیات، یہاں تک کہ قیامت جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. 10 نشانیاں کون سی؟ ایک سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور دابہ کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور دجال کا نکلنا، اور عیسیٰ بن مریم کا آسمانوں سے اترنا، اور دخان اور دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور 3 جگہ دھنسنا، لوگوں کا زمین میں دھنس جانا، مغرب میں دھنسنا، مشرق میں دھنسنا، جزیرۃ العرب میں دھنسنا، اور سب سے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی یمن کی طرف سے، عدن کی گہرائی میں سے، جو ہانک کر لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی. وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کہاں لے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف لے جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا الآیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب نکلے گا سورج مغرب سے تو لوگ اس کو دیکھ لیں گے، تو روئے زمین پر موجود ہر آدمی ایمان لے آئے گا. اس وقت روئے زمین پر ہر آدمی آمنا من علیہ من علی الارض، جو بھی زمین پر ہوگا وہ اس میں ایمان لے آئے گا. فضا کا یعنی ان کا ایمان لانا ان کو اب جو ہے وہ نفع نہیں دے گا، جبکہ یہ وہی وقت ہوگا، فضا کا یہ وہی وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو. اپنے ایمان میں خیر کما لی، اپنے ایمان میں ایسے پہلے اپنے ایمان میں خیر نہ کما لی تو اس کو ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا. اس میں جو پہلی حدیث ہے حذیفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث، تو اس میں ان کی کنیت ابو سریحہ بروزن عجیبہ، ابو سریحہ صحابی ہیں اور صلح حدیبیہ کے شرکاء میں سے بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور نبی علیہ السلام سے بیعت کی. یہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ پھر کوفہ میں قیام پذیر ہوئے تھے. 42 ہجری میں وفات پائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. تو 10 نشانیوں کی ترتیب یہ ہے. حدیث باب میں علامات بالترتیب ہیں، جیسے مختلف طرق سے فرق ترتیب واضح ہے. مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اس کا ذکر سب سے پہلے ہے. حالانکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا تو قیامت کی صبح کو ہوگا، اور وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ یہ علامات وہ اس سے پہلے ہوں گی. یہ باقی علامات سورج کے غروب ہونے سے پہلے واقع ہوں گی. بعض روایت میں سب سے پہلے خروج دجال کا ذکر ہے، جیسے کہ یہاں سورج مغرب سے نکلنے کا ذکر. حدیث اول یہی ہے. مسلم شریف میں پہلے دخان کا ذکر ہے. ترتیب کے متعلق ان 10 نشانیوں میں ترتیب کیا ہے، کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیمی سے یہ ترتیب نقل کی ہے. اول الآیات ظہور الدجال کے سب سے پہلے 10 نشانیوں میں سے
دجال کا ظاہر ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ترتیب مذکور ہے۔ پھر خسف بالمشرق کی طرف زمین میں دھنسنا، مغرب میں زمین میں دھنسنا، پھر جزیرہ عرب میں دھنسنا، پھر اس کے بعد دخان، پھر دجال، پھر نزول عیسیٰ، دعوت الارض، یاجوج ماجوج، طلوع الشمس من مغربہا، یہ نار تخرج من قعر عدنان، یہ سب سے آخر میں آگ ہے، اس سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، کیونکہ یہ آگ تو سب کو ہانک کر وہاں لے جائے گی میدان محشر کی طرف۔ تو اب یہ مختلف روایات میں مختلف ترتیب ہے، اس میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے کہ روایات مختلف ہیں۔ پہلی علامت دجال کی کہیں پہلی علامت مغرب سے طلوع شمس ہے، کہیں دعوت الارض ہے، یہ خروج نار ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ تطبیق ان روایات میں مطابقت کی ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف اعتبار سے اولیت کو ثابت کیا ہے۔ مثلا حدیث باب میں پہلے مغرب سے سورج کا نکلنا ذکر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی سورج ہی سب سے پہلے نشانی کے طور پر مغرب سے نکلے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ظاہر ہونے والی علامات اور تغیرات میں سب سے پہلی علامت مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ اسی طرح اولیت بھی ثابت ہے، منافات اور تعارض بھی نہیں۔ تو دجال کے پہلے ظہور کا مطلب یہ انہوں نے بتایا کہ زمین پر لوگوں میں بڑی تبدیلی لانے والی سب سے پہلی علامت وہ خروج الدجال ہے، جتنی یہ تبدیلی لائے گا اتنی اور کسی علامت سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور خروج نار کے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے آنے کی اطلاع دینے والی جو پہلی نشانی وہ آگ ہے کہ اب قیامت آ گئی یقینی۔ اور دعوت الارض کے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر کے مابین امتیاز کرنے والی پہلی علامت، فرق کرنے والی پہلی علامت دعوت الارض ہے، جو لوگوں سے بات کرے گا۔ تو اس طرح اضافی اور اعتباری اولیت سے تطبیق یعنی روایات میں مطابقت ہو جاتی ہے، اور یہ مطابقت بہت عمدہ ہے۔ سورج کا طلوع ہونا، سورج چاند اللہ تعالیٰ کے آیات بینات اور قدرت کے مظاہروں میں سے ہے۔ دن رات کا فرق، چمک کا تپش، دن رات کا گھٹنا اور بڑھنا، زیادہ ہونا، موسم کا بدلنا، یہ سب جو ہے سبب کے طور پر کئی چیزیں ان سے وابستہ ہیں۔ زمین آسمان کی طرح یہ بھی مکمل موتی ہے۔ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، باقی اس میں جو ہے وہ دعوت الارض کی کیا حیت ہوگی۔ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس دن غروب کے بعد مشرق کی سمت نہیں جائے گا، بلکہ قطب کی طرف گھوم کر نقطہ مغرب پر آ جائے گا، پھر صبح مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ غرغرہ اور نزع کے وقت اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ دو حالتیں ہیں جو ان کے ظہور اور مشاہدے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ بتائی کہ نزع کے وقت عالم غیب اور عالم آخرت کا ظاہر ہو جانا، اور مغرب سے طلوع کے وقت عالم علوی کے تغیرات اور مشاہدات کی وجہ سے توبہ اختیاری یعنی ایمان بالغیب نہ رہا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دعوت الارض ہے، ہر وہ چیز جو زمین پر چلے، رینگ کا چلنا ہو یا قدموں پر چلنا ہو، جو قرآن کریم میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پھر عرفاً اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہونے لگا، لیکن اس سے مراد یہاں سورۃ النمل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعوت الارض کی حیثیت کیا ہوگی؟ علامات قیامت میں سے ہے یہ، اور عجیب الخلقت، طویل القامت، لمبے قد والا، کئی اعتبار سے منفرد ہوگا۔ بڑی لمبی تفصیل اس کی تفاسیر میں اور طویل کلام ہے اس میں حدیث میں۔ تو باب حصر الفرات عن کنز، دریائے فرات میں سے خزانہ نکلنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یخسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات دریائے فرات کے اندر سونے کا خزانہ نکلے، لہذا تم میں سے جو وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، جو وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال يخسر عن جبل من ذهب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی جیسی حدیث روایت کرتے ہیں، مگر اس میں ہے کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو اس میں دریائے نیل اور دریائے فرات دونوں مشہور ہیں، اور یہاں فرات کے خزانہ ظاہر کرنے اور اگلنے کا ذکر ہے۔ تو حسر کا مطلب ہے پانی خشک ہو کر سونے کا ڈھیر ظاہر ہو جائے گا۔ اور نہ لینے کی وجہ سے مسلم شریف کی مرفوع روایت میں ہے کہ یقتتل الناس علیہ، جھگڑا فساد قتل و قتال کا باعث بنے گا یہ سونا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے نزول کا ذریعہ ہوگا، اس لیے کوئی اس میں سے نہ لے۔ تیسرا یہ کہ انجام کار جو ہے وہ قارون کے خزانے کی طرح ہلاکت کا سبب ہوگا یہ خزانہ، اس لیے اس میں سے نہ لیا جائے۔ الغرض یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار اور قیامت کی نشانی ہے۔ باب خروج الدجال۔ عن ربيع بن خراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه لأنا بما مع الدجال أعلم أن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ هكذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ربیع بن خراش کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہوئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جو چیز ہوگی میں اسے خوب جانتا ہوں۔ لأنا بما مع الدجال عالم، کہ میں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جو دجال کے ساتھ ہوگی، کہ اس کے ساتھ ایک آگ کا جو ہے پانی کا سمندر ہوگا، یعنی پانی کا، اور ایک آگ کی نہر ہوگی۔ ایک نہر پانی کی ہوگی، نہر کے لیے بحرن استعمال کیا، بحرن بمعنی نہر، اور ایک نہر جو ہے وہ آگ کی ہوگی۔ بس وہ نہر جسے تم آگ کی سمجھتے ہو وہ پانی ہے، اور وہ نہر جس کو تم پانی کی سمجھتے ہو وہ آگ ہے۔ بس تم میں سے جو اس کو پا لے تو وہ پانی کا ارادہ کرے، یعنی چاہیے کہ وہ اس میں سے پیے جسے وہ آگ سمجھ رہے۔ پھل یہ شرب ارادہ الماء، پانی پینے کا اس کا ارادہ، تو چاہیے کہ وہ اس نہر میں سے پیے جسے وہ آگ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پانی ہی پائے گا۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب إلا وأنه أعور وإن ربكم تعالى ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، ما بعث نبی، مگر اس نے ڈرایا اپنی امت کو دجال کانے جھوٹے سے، اور کانے جھوٹے سے۔ خوب سن لو، اعلیٰ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، خوب دھیان سے سن لو کہ وہ کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب تعالیٰ کانا نہیں ہے۔
اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ عن محمد بن جعفر عن شعبہ کافارا، محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے روایت کیا کہ وہاں کاف فا اور را لکھا ہوگا، مراد سے بھی کافر ہی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث یقرأ کل مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں ہے اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، کافر لکھا ہوا ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ عن ابی الدہماء قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ يحدث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال من سمع فلينأ عنه فوالله أن الرجل ليأتيه وهو يحسبه أنه مؤمن فيتبعه وما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات هكذا قال۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے متعلق سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ اللہ کی قسم اس آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اور وہ اس کا ان مشتبہ چیزوں کی وجہ سے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے تابع ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا۔ راوی کو شک ہے کہ مما یبعث کہا یا لما یبعث کہا، اس کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا ان المسيح الدجال رجل قصير افجح جعد اعور مطموس العين ليس بناتيه ولا حجز فإن ألبس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس بأعور۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی عمرو بن الاسود ولی القضاء کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دجال کے متعلق تمہیں اتنی باتیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے یاد نہ رکھ سکو گے۔ وہ پستہ قد والا ہوگا، یعنی چھوٹے قد والا، چلنے میں دونوں پاؤں میں فاصلہ رکھے گا، اور بال گھنگریالے ہوں گے، کانا ہوگا، آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، نہ ابری ہوئی نہ اندر گھسی ہوئی۔ پھر اس پر بھی اگر تمہیں شبہ ہو جائے، اشتباہ ہو جائے تو پھر فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، تمہیں شبہ ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن اسود قاضی تھے۔ عن النواس بن سمعان الكلاهي رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم وانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ جحيم نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن ادركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنة قلنا وما لبسه في الأرض قال 40 يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدر وله قدره ثم ينزل عيسى ابن مریم علیہ السلام عند المنارة البیضاء شرقی دمشق فیدرکہ عند باب لد فیقتلہ کہ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود ہوا، یعنی میری موجودگی میں تم میں دجال ظاہر ہوا، تو تمہارے بجائے میں اس سے جھگڑوں گا، اور اگر وہ ظاہر ہوا دجال اور میں تم میں موجود نہ رہا تو آدمی خود اس سے نمٹے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ بس تم میں سے جو دجال کو پالے تو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے، کیونکہ یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گی، یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گی۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ دجال کتنے دنوں تک زمین پر قیام کرے گا، یعنی ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ہم 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہی ہوں گے مقدار میں۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ھذا الیوم الذی کسنۃ، وہ دن تمہارے عام دنوں کی طرح، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، تو اس دن میں ایک دن رات کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی، یعنی ایک رات کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اندازہ کر لینا اور اسی حساب سے نماز پڑھنا۔ پھر اقدروا لہ قدرہ ثم ینزل عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس، اور باب لد کے پاس اسے پائیں گے اور اس دجال کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وذکر صلوات مثل معنی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور نمازوں کا ذکر سابقہ حدیث کی طرح انہوں نے کیا ہے۔ عن معدان عن حدیث ابی درداء، یہ آخری حدیث سے صفحہ کی، عن معدان عن حدیث ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، قال ابو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة الا انه قال من حفظ من خواتیم سورة الکہف وقال شعبہ من آخر الکہف۔ کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس طرح ہشام دستوائی نے قتادہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری آیات یاد کی، شعبہ نے بھی قتادہ سے سورۃ الکہف کے آخری الفاظ ہی روایت کیے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی و انہ نازل فاذا رأیتموہ فعرفوہ رجل مربوع الی الحمرۃ والبیاض بین ممصرتین کأن رأسہ یقطر وإن لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویحلل اللہ فی زمان الملل کلہا الاسلام ویہلک المسیح الدجال ویمکث فی الارض 40 سنہ ثم یتوفی فیصلی علیہ المسلمون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یقیناً وہ اتریں گے، جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا، وہ درمیانی قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، اور بین ممصرتین بلکہ
زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے یکطر پانی ٹپک رہا ہے، وہ تر نہیں، اگرچہ وہ تر نہیں ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے، پھر صلیب کو یدق صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا سارے مذاہب کو ختم کر دے گا۔ وہ ہلاک کریں گے مسیح دجال کو، پھر اس کے بعد دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس باب میں دجال کا تفصیلی ذکر ہے، صفات، کیفیت، اس کا خروج کہاں سے ہوگا، اور بڑی بڑی نشانیاں، کیا کیا فتنے اس کے آنے کے بعد برپا ہوں گے، کہاں کہاں وہ جائے گا اور کہاں نہیں جا سکے گا، اسے کون کب کہاں قتل کرے گا، یہ ہر بات احادیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے، بیان ہے۔ اور چند باتیں یہاں ترتیب وار ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک مسیح الدجال کے وضع تسمیہ کہ دجال دجل سے ہے، اس کا معنی ہے جھوٹ، فریب، ملمہ سازی کرنا، حق کو چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، تو یہ ساری چیزیں دجال میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح یہ ممسوح العین بمعنی برابر کی ہوئی آنکھ والا، مسیح الدجال یعنی آنکھ برابر کیا ہوا کانا، کیونکہ اس کی ایک آنکھ خول اور ہلکا نما ہونے کی بجائے ابری ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو ابری ہوئی آنکھ کی وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ ممسوح یعنی ممسوح الخیر، خیر سے محروم ہے، کیونکہ یہ خیر سے محروم ہی ہے۔ تیسرا قول مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مساحت بمعنی مسافت سے ہے، کہ یہ بھی سوائے حرمین شریفین کے زمین کا چکر لگائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ہوا کی رفتار سے چلے گا۔ دجال کے بارے میں علماء اسلام کا نظریہ احادیث کی کتابیں میں ہے، تو اسی کی دلیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اہل سنت والجماعت نے تو یہ کہا ہے احادیث کی روشنی میں کہ دجال ایک معین شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ مہلت اور محدود اور عارضی اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں کو امتحان آزمائش میں مبتلا کرے گا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرے گا، تاکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ولیمحص اللہ الذین آمنوا۔ یہ جو ہے ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھیں گے، اس میں اور اچھے برے میں امتیاز اور فرق واضح ہو جائے گا۔ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے، تو باب لد کے مقام پر اسے عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کر دیں گے، جبکہ خوارج جو ہے میاں، خوارج جہمیہ اور معتزلہ میں سے بعض نے دجال کا انکار کیا ہے۔ تو معتزلہ میں سے جبائی اور اس کے پیروکاروں نے تو دجال کے وجود کا اعتراف کر کے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر نمودار ہونے والے امور عجیبہ اس کی شعبدہ بازی سے ہوں گے۔ اچھا، دجال کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہیں، بینگا ہوگا، ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے۔ تیسرا، اس کے ساتھ بارش کے لیے بادل اور جلانے کے لیے آگ ہوگی، آدمی کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ اور دجال کا خروج یعنی کہاں نکلا، کیسے ہوگا، اس پر تمام محدثین اور شراح کا اتفاق ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ پھر تعین کا ذکر ترمذی شریف کی حدیث میں کہ خراسان سے ہوگا، خراسان سے ہوگا۔
اور جب قسطنطنیہ یعنی استنبول دوسری بار فتح ہوگا تب دجال کا خروج ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ مسلم میں ہے کہ کسی چیز پر غصہ میں آنے کی وجہ سے وہ بھپرے گا، پھول جائے گا، اور اس وقت اس کا ظہور ہوگا، یہ بھی منقول ہے۔ اور کیا دجال، اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا؟ یہ آنے والے باب میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم شریف اور مشکات شریف میں بھی ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ موجود تھا اور کسی جزیرے میں قید کیا ہوا تھا۔ اور اگلا سوال ہے کیا دجال کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دجال کا ذکر صراحتاً تو قرآن میں نہیں، بعض شراح نے، مفسرین نے چند قرائن اور اشارات سے ذکر کیا کہ درج ذیل آیات میں اس کا ذکر ہے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ بعض آیات ربک میں دجال شامل ہیں کیونکہ اس کا خروج بھی قرب قیامت ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور دوسری وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، ان دو آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو دجال کو قتل کریں گے، تو مسیح ہدایت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، اور مسیح دجال کا نہیں، مسیح دجال کا نہیں۔ تو یہ چونکہ جو نبی علیہ السلام ما بعث نبی الا قد انذر امتہ الدجال، اس سے واضح طور پر بات سمجھ آ رہی ہے اس حدیث سے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا، اور آپ علیہ السلام نے تو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کافی شافی بیان فرمایا تاکہ کسی قسم کا ابہام اور ناتمام بات نہ رہے، بلکہ یوں کہ صرف دجال کا معاملہ نہیں، دیگر علامات قیامت کا بھی یہی حال ہے، اس سب کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اور سنت اللہ یہی ہے کہ آنے والے خطرات اور آفات سے پیشگی آگاہ کر دیا جاتا ہے، خبردار کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہے، جو کہ غفلت ہلاکت کا سبب ہے، غفلت ہلاکت کا سبب ہے۔